تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بھنا ہوا بچڑا. پہلے لوگوں کی خوراکیں بھی بلوچستان میں جاؤ ایسا پورا دمبا زمین میں دفن کر کے پکاتے ہیں وہ لوگ. آج ہم لوگ نے شہروں میں رہ کے کوکنگ آئل اور کھانے پر پھر میرا بیان شروع ہو جائے گا, ساری صحتوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا, چربی نہیں کھائیں گے وہاں سے. خیر, تو یہ سخاوت کیا ان کی اولاد میں نہیں ٹرانسفر ہوئی ہوگی؟ جب اپنے ابا کو دیکھا ہوگا ہے بھائی, اپنے ابا کو جب دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام میں بھی یہ سخاوت آئی. تو عربوں میں یہ سخاوت تھی. عربوں کی جو ہم پرانی شاعری دیکھتے ہیں نا اسلام سے پہلے کی, اس میں ایسی حاتم تائی تو زمانے جاہلیت میں گزرا ہے, لیکن اس کی سخاوت کے آج تک قصے بیان کیے جاتے ہیں. کنجوس آدمی خاندانی بولو نہیں ہوتا. آج بہت کنجوسی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت سخی تھے, ان کے تو واقعات ہیں سخاوت کے. اچھا, ان کو ہندوستان میں وہ سخاوت نظر نہیں آتی تھی. جب وہ پہلا حج کرنے کے لیے گئے نا, عربوں میں رہے, واپس آئے تو انہوں نے لکھا کہ بھائی عربوں میں ہندوستانیوں جیسی کنجوسی نہیں ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. مقصد یہ نہیں تھا کہ ہندوستانی کنجوس ہوتے ہیں, مقصد یہ تھا کہ سخاوت تو اب ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. اب تو قومیں مرج ہو گئی ہیں آپس میں. حالانکہ ہندوستان میں جو سخی ہیں وہ تو اب بھی بہت سخی ہیں. من حیث القوم, پوری قوم کو انہوں نے, کسی کا مقصد نہیں ہوتا, وہ تو استثناء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. خیر, تو عرب میں بڑی سخاوت تھی, آج تک موجود ہے وہ سخاوت. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹیو حج کرنے کے لیے گئے, وہ زیادہ تر یورپ امریکہ میں بہت رہے, ان کا ٹائم گوروں میں بہت گزرا ہے. گوروں کے بڑے قصے سناتے تھے, انگریز ایسے ہوتے ہیں, نیکسٹ ویچ انگریزوں کے اخلاق اور فلانا ڈمکانا, بہت متاثر. وہ جب سعودی عرب گئے نا حج کرنے کے لیے, کہتے ہیں یار میں حیران ہو گیا عربوں کی سخاوت دیکھ کے. کہ کہتے ہیں ایک عربی جنرل اسٹور میں گھسا, اس نے مالک مکان, وہ دکان کے مالک سے پوچھا یہ بتا ٹوٹل مال کتنے کا پڑا ہوا ہے. اس نے کوئی ریال شیال بتایا ہوئے, اتنے لاکھ, اتنے ہزار. اس نے گڈیاں نکالی بریف کیس سے اور لا کے اس کو پکڑائیں. بولا یہ سارا مال میرا ہو گیا, یہ سارا حاجیوں میں فری میں بانٹ دیں. اور منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا, پتلی گلی سے نکل گیا. تو کہنے لگے یار انگریز اگر یہ منظر دیکھے بے ہوش ہو جائے. ہمارے ایک ریلیٹیو نے یہ مجھے اپنا دیکھا ہوا واقعہ سنایا. دوسرا واقعہ یہ بھی, وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنے عربوں میں, ٹھیک ہے کچھ گڑبڑے ہیں, لیکن کسی بھی قوم کے بارے میں کبھی بھی ایسے تجزیہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ پراپر وے میں وہاں رہے نہ ہو. بعض لوگ ہمیں اول نظر میں بد اخلاق لگ رہے ہوتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ رہو گے تو الگ ہی آپ کو لگے گا. بعض اول نظر میں بڑے اچھے اخلاق والے لگ رہے ہوتے ہیں, جب یہ جتنے چونا لگانے والے ہوتے ہیں یہ کتنے خوش اخلاق ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کسی بھی قوم کے اچھے یا برا ہونے کا نا, جب تک ان کے اندر آپ رج کے نہ رہیں آپ یقینی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں میں فیکٹری سے نکلا, یہ تو ملازم تھے, ان کا جو فیکٹری کا اونر تھا, کہہ رہے ہیں بریف کیس بھرا ہوا اس کا ریال سے. تو کوئی فقیر آیا, اس نے مانگا, انہوں نے اٹھا کے دے دیے پیسے. تو کہہ رہے اس نے ان کے ماں باپ کو, عربی کے ماں باپ کو, عربی بھی 80-90 سال کا تھا وہ بوڑھا, کہہ رہے اس کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی. اس کو اپنے ماں باپ یاد آ گئے, یار اتنی دعائیں دے رہا ہے, اس نے ایک اور گڈی پکڑا دی اس کو. اب وہ بھی کوئی گناہ ہوگا پاکستانی, اس نے اور دعائیں اخلاص کے ساتھ, کیسے تیسری گڈی, چوتھی, پورا بریف کیس خالی کر دیا بھائی. وہ کہہ رہے یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو کہہ رہے یار یہ, میں نہیں کہہ رہا سارے عرب ایسے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اگر قوموں میں مقابلہ کیا جائے نا تو ریشو اگر نکلے گا نا, عربوں میں آج سخاوت کا ریشو دوسری قوموں سے زیادہ. گجراتیوں کو دیکھ لو, میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں میں تو گجراتیوں سے بڑا متاثر ہو گیا. گجراتی میمن, صورتی گجراتی, جہاں جائیں گے ایک مسجد بنائیں گے, مدرسہ بنائیں گے, مدرسے کے بچوں کا سارا خرچہ خود اٹھائیں گے, ٹیچروں کی تنخواہیں خود, کوئی چندہ بندہ بھی نہیں, سارا خود. اتنی حیران ہوتا ہے یار تم کیا کر رہے ہو, یعنی پھر اس کی برکتیں ان کے خاندانوں میں نظر آتی ہیں. تو کنجوس آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. اب ایسے سخی خاندان کی لڑکی کنجوسوں میں چلی گئی. شوہر جو ہے نا وہ بیگم کی اس نے جیب خرچی باندھی کہ میں تمہیں, اول تو جیب خرچی باندھے گئی نہیں, بیگم کو کھلائے گا, وہ کہے گی مجھے انڈا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, 3 دن تڑپائے گا, اس کے بعد ایک انڈا اٹھا کے لے آئے گا, یہ کھاؤ. کوئی کنجوس والا لطیفہ دوبارہ سنا دیتا ہوں. اب ایسے خاندان کی لڑکی ایسے خاندان میں چلی جائے جو اس ٹائپ کے ہوں, اس ٹائپ کے ہوں, تو وہی وہ لطیفہ ہے نا. وہ ایک آدمی دیسی گھی لے کر آیا تو بچوں کو کہا کہ الماری ڈبے سے لگا کے کھاؤ, کیونکہ ڈبے میں چکنائی تھی نا, ڈبے سے لگا کے کھاؤ. بچے ڈبے سے لگا کے کھاتے رہے. اس کا کہیں سفر ہو گیا, اس نے وہ ڈبہ الماری میں رکھ دیا, ایسا نہ ہو کہ میں آؤں تو اس کے جنازہ نکلا وہ. تو کہا کہ دیکھو اب تھوڑے دن صبر کر لینا. آیا تو پوچھا گھی تو نہیں کھایا, انہوں نے کہا بچے بھی کنجوس کے بچے تھے. وہ کہنے لگے ابو ہم الماری سے روٹی لگا کے کھاتے. اس نے رکھ کے تھپڑ لگایا, بولے بے شرمو, کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا تمہارا. اب بتاؤ اس خاندان کی عورت جس نے اپنے باپ میں سخاوت دیکھی ہو, بہنوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے, بھائیوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے, اور دسترخوان بھی وسیع کیا ہوا ہے, اور خوب کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے, جاتے جاتے غریبوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے, وہ جب ایسے آدمی کے پاس جائے گی تو گزارا ہوگا؟ ظاہر بولے گی اب کیا مصیبت میں ڈال دیا, گھٹیا آدمی سے ہماری شادی کر دی ہے. ہوتے ہیں ایسے, میرے پاس تو ہر طرح کے کیس آتے ہیں. کنجوس نکلتا ہی نہیں جیب سے. ہمارے محلے میں ایک دکاندار رہا کرتا تھا, اب کسی کو نہیں پتا, بڑا پرانا قصہ ہو گیا, بڑا مشہور تھا وہ کنجوس. ہم جب چارانے ہوا کرتے تھے, جو بزرگ لوگ ہیں ان کو پتا ہے, 1 روپے کا چوتھا حصہ چارانے. ہم چارانے کی بسکٹ خریدتے تھے, وہ چارانے کو نا لائٹ میں لے جا کے دیکھتا تھا یوں کر کے کہ کھوٹے تو نہیں ہے کہیں. ہم چھوٹے تھے, ہمیں اس وقت ہنسی آتی تھی, ابے تیرے کو $20,000 دے رہا ہو نا تو چیک کر اس کو. چمنی کو کیا کرتا تھا, گھنٹہ دیکھتا تھا یوں کر کے, کبھی ایک آنکھ کھول کے کبھی دوسری آنکھ کھول.
تو اس کا نام بنیا رکھ دیا تھا سب نے, ایسے چمنی کو دیکھتا تھا. اچھا ایسے لوگ ہمیشہ بیچارے غریب کے غریب ہی رہتے ہیں, غریب کے غریب ہی رہتے ہیں. تو بہادری ہے, وفا ہے. بہت سے خاندانوں میں وفا ہوتی ہے, بہت سے خاندانوں میں وفا ہوتی نہیں. تو ان کی جین میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ پیندرے بدلنا ہے, 2 نمبری. جب منہ سے بولیں گے لگے پتہ ہی نہیں چلے گا سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ چیزیں تو شریعت نے کیا کیا بھائی, حکم دیا کہ جب عورت کا نکاح ہوگا تو خاندان کو دیکھا جائے گا. یہ نہیں کہ غیر خاندان میں شادی نہیں ہے, نہ غیر خاندان کی بات نہیں ہو رہی, اونچے اور نیچے خاندان کی. اب اونچے اور نیچے خاندان کا فیصلہ کون کرے گا؟ عرف کرے گا, کہ عرف میں جو خاندان ان اخلاقی برائیوں میں مشہور ہو چکے ہیں. پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب تو کیونکہ خاندان نظام ہی تباہ ہوتا جا رہا ہے نا, اب تو سب مرج ہوتا جا رہا ہے, سارے یا تو بغیرت بن جائیں گے یا سارے غیرت مند بن جائیں گے. اب تو وہ سسٹم ہی بہت حد تک کم ہو گیا ہے. تو اس کا جیسے انگریزوں میں تو ہے ہی نہیں نا خاندان, سارے ہی سب نے عورتوں نے چڑیاں پہن کے گھومنا ہے, سب نے اللہ ماشاء اللہ سبھی ایک ہی جیسی سخاوت ہے, سب میں ایک ہی جیسی کنجوسی ہے, بہت تھوڑا فرق ہے. لیکن خاندانی اثرات جو خاندان جب ہوا کرتے تھے, اب بھی ہے, تو وہ منتقل ہو کے آتے تھے. تو اصل جو میں بیان لے کے چلا تھا وہ کیا بتا رہا تھا کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ خاندانوں سے انسان میں خوبیاں آتی ہیں صحبت کی وجہ سے. یہ کس کی وجہ سے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز کو ہم سن رہے ہیں, سنیں اچھی بات ہے, اس سے آپ کے اخلاق تبدیل نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا, نبی کے ساتھ وقت گزارا, تو وہ اخلاق صحابہ کے اندر آئے. ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. دیکھو اسلام جب دنیا میں آیا تو ہوتا کیا تھا, بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کہ نہیں؟ میں پہلے اس کی ایک آج کی سوسائٹی میں مثال دوں. آپ نے جہیز کے خلاف تقریریں بہت سنی ہوں گی, جہیز غلط ہے, جہیز نہیں ہونا چاہیے. جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ دے بھی رہا ہوتا ہے اور لے بھی رہا ہوتا ہے. وہ اپنے گھر میں نہیں نافذ کر سکتا اس حکم کو. بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی, بڑی پھڈے ہوتے ہیں, بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. 4 شادیوں کو دیکھ لو نا, بہت سے لوگ ہیں جو بڑے قائل کرتے نہیں ہیں. یا ہم بھی پہلے تقریریں کیا کرتے تھے, ہم نے کی نہیں تھی تو کسی ایک کی بھی رپورٹ میرے پاس نہیں آئی تھی کہ جس نے دوسری شادی کی ہو. جب میں نے کی, قربانی کا بکرا بنا شروع میں, اور پھر بڑے مسائل ہوئے, بڑے لوگ کہتے تھے اب تو کوئی بھی نہیں کرے گا, عبرت کا نشان بن گئے ہو تم. لیکن لوگوں نے کی اور کرنا شروع کر دی. بعض ہمارے بڑے کہتے تھے کہ تم نے جس طرح کی ہے نا, جو ہنگامے ہوئے اس سے تو لوگ ڈر جائیں گے. نا 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 نا, کام کریں گے تو ماحول بنے گا, چاہے اس کے نقصانات ہی سامنے آ رہے ہوں. اس کی ایک مثال دوں, برے کاموں میں بھی ایسا ہوتا ہے. کسی شخص نے کسی بندے کو مار دیا اور لٹک گیا, جس نے یہ قتل دیکھا ہے نا, اس کا امکان ہے کہ ان کے دلوں سے قتل کی نفرت نکلے اور وہ بھی قاتل بنے. تو ماحول کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر. جو عمل انسان اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے نا, وہ عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے, عرب بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ کتنے تاریخی واقعات ہیں, کتنی احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فلاں کی بیٹی پیدا ہوئی, اس نے زندہ دفن کر دیا, فلاں کی بیٹی پیدا ہوئی, اس نے زندہ دفن کر دیا. کچھ نے زندہ دفن ہونے سے بچایا بھی, کچھ نے دفن کر دیا. تو ایسی قوم کو زیادہ سے زیادہ آپ اس پہ لا سکتے ہو کہ زندہ دفن نہ کرو. کیا اس کے دل میں بیٹی کی محبت ڈال سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا, بہت آپ نے تقریریں کر لی, حرام ہے, گناہ ہے, آگ میں جاؤ گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ چلو یار اس پہ رحم کھاتے ہیں, اس کو زندہ دفن نہیں کرتے. لیکن جو پروٹوکول بیٹے کو ملتا ہے وہ بیٹی کو ملے گا اس سوسائٹی میں. اس کی مثال ہے جیسے لوگ بیوہ عورت سے شادی کر لیتے ہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کلچر میں نہیں ہے, تو اس کو وہ عزت پھر دیتے نہیں ہے جو کسی کماری کو ملتی ہے. جبکہ صحابہ میں ایسا نہیں تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی تھی, نبی نے ان سے نکاح کیا. بہت ساری بیوہ عورتیں صحابہ نے نکاح کیا, تو کوئی فرق نہیں ہوتا تھا بیوہ میں اور کنواری میں, کوئی فرق نہیں. وجہ اس کی کیا تھی بھائی؟ وہ احسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا بیوہ عورت سے نکاح کرنے کو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بہت سارے رشتے تھے نا, انہوں نے تو بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے تھے, تو انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو ترجیح دی تھی. ورنہ سیدہ خدیجہ کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی, کیونکہ اس زمانے میں جب 2 3 بیویاں رکھی ہوتی تھی تو بیوہ بھی کسی کو مل جائے بڑی بات تھی. یہ تو ہماری سوسائٹی میں ہو گیا, بیوہ سے شادی کر کے آدمی کہتا ہے بہت بڑا میں نے اس پر احسان کر کے بیچاری کا گھر بسایا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے. تو اب ہم بیوہ عورتوں کے فضائل سنائیں, شادی کرو, تو لوگ کر بھی لیتے ہیں, لیکن اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں میں نے ترس کھا لیا. یتیموں والا سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ, کہ جیسے کسی یتیم بچے کو لے کے پال لیا ہو آپ نے, یا کسی یتیم خاتون کو لے کے آپ نے اس سے شادی کر لی, یہ حالت ہوتی ہے. تو عرب میں بیٹی کو مایوب, اتنا مایوب کہ اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑو بھائی, زندہ ہی نہیں چھوڑو. تو ایسی سوسائٹی میں مجھے آپ بتاؤ, اگر اس کو عزت ملے گی تقریروں کے ذریعے تو اتنی مل جائے گی کہ بھائی اب زندہ دفن نہیں کرو, تو لوگ کہیں گے نا یار اسلام آیا تھا, یہ تو اس قابل تھی کہ زندہ دفن کی جائے, لیکن ہم نے اس کو زندگی دے دی, ہمارا اس پر بہت بڑا احسان. اس سے زیادہ عزت ملنی تھی نا. یہی وجہ ہے کہ نبی نے اپنا عمل کر کے دکھایا کہ بیٹی کو کیسے عزت دی جاتی ہے, اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے وہ عمل ایک بار نہیں بار بار دیکھا, پھر عورت کو عزت ملی ہے اس سوسائٹی میں. وہ کیا عمل تھا؟ سیدنا حسن اور حسین کو رضی اللہ عنہما کو نبی نے اپنی پشت مبارک پہ بٹھایا, خطبے کے دوران گود میں اٹھایا, لیکن اپنی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور کمال کی بات ہے, جب رکوع میں جاتے تو بچی کو اتار دیتے کندھے سے, اور جب سجدے سے کھڑے ہوتے دوبارہ بٹھا لیتے. اتنا پروٹوکول امام مسجد سرور کونین بیٹی کو بھی نہیں بلکہ بیٹی کو دے رہے ہیں. تو صحابہ نے دیکھا ہوگا نا یہ منظر کہ بھائی ایسے بچیوں کے ساتھ یہ بیہیویئر ہونا چاہیے. سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا بضعۃ منی, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کس قدر پروٹوکول دیا. تو اس سے عرب میں تبدیلی آئی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا. تو جس خاندان میں بچیوں کو عزت دی جاتی ہے اس خاندان میں آپ پیدا ہو گئے تو آٹومیٹکلی آپ عزت دو گے. نہیں پیدا ہوئے
کسی کا باپ بھی آپ کو عزت نہیں سکھا سکتا. بہت مشکل ہے پھر کسی بزرگ کی صحبت اٹھاؤ گے, دیکھو گے اس بزرگ کو, یہ کیسے, ان کے گھر کا ماحول کیا ہے, یہ کیسے رہتے ہیں, تب جا کے کچھ چیزیں آئیں گی. خلاصہ یہ نکلا میرے بھائی, با اخلاق لوگوں کے ساتھ جب تک وقت نہیں گزرتا, ٹائم نہیں گزرتا, انسان میں اخلاق ٹرانسفر نہیں ہوتے. کبھی یہ چیزیں ماں باپ سے آتی ہیں, جب ماں باپ سے نہیں آئیں تو پھر اہل اللہ بزرگوں سے آتی ہیں, بشرطے کہ وہ بزرگ ہوں, روحانی عامل نہ ہوں. روحانی عاملوں کو بزرگ سمجھ لیتے لوگ, وہ بزرگ ہوں. تبھی صوفیاء کرام میں اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ اس نے صحبت کس کی اٹھائی ہے. اگر کسی کی صحبت میں وقت ہی نہیں گزارا, وہ کہہ رہے ہیں کتابیں آپ 100 پڑھ لو بھائی, آپ کی کوئی ویلیو بولو نہیں. تبلیغ میں کیا ہے, بزرگوں نیک لوگوں کی صحبت میں ٹائم لگوایا جاتا ہے نا. جب ٹائم لگوایا جاتا ہے تو انسان کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. تبھی تبلیغ میں لوگ 4 مہینے کے لیے بھی نکلتے ہیں, 3 دن کے لیے بھی نکلتے ہیں. بعض دفعہ 3 دن والا 4 مہینے والے سے زیادہ پاورفل ہو کے آتا ہے. وجہ کیا ہے, وہ 3 دن اس نے جن لوگوں کے ساتھ لگائے وہ بڑے تگڑے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ 4 مہینے جن لوگوں کے ساتھ لگائے وہ سارے اسی جیسے ہوتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اب آپ 4 مہینے کے لیے نکل گئے لیکن وہ سارے آپ جیسے ہی سست, کھانا پینا اور سونا. تو ایک دوسرے کی جو اخلاق ہے وہ کیا ہو رہے ہیں, ٹرانسفر. اس کو دیکھا وہ پڑا ہوا ہے, تعلیم ہوئی وہاں بھی سو رہا ہے, تعلیم کے بعد پھر سو گیا. ظہر میں امیر صاحب نے اٹھایا, وہ بھی خود اٹھ کے ابھی آئے ہیں, وہ بھی کیا کر رہے تھے, سو رہے. ظہر کے بعد کھانا کھایا, پھر قیلولے کے لیے سو گئے, پھر گٹکے کے لیے چلے گئے, پان کے لیے چلے گئے. تو 4 مہینے لگا کے, ٹھیک ہے کچھ اللہ رسول کی باتیں تو ہو جاتی ہیں, وہ تو آ جائیں گی, لیکن سستی کاہلی دور نہیں ہوگی, بلکہ اس پہ کیا لگ جائے گی, اسٹیمپ. عربوں کی جماعتیں آتی ہیں نا, ہم نے یہاں 3 دن گزارتی ہیں, میں حیران ہوتا ہوں ان کو دیکھ کے, بھائی ان کے 3 دن یہ ہم جیسے نالائقوں کے 4 مہینے سے زیادہ بھاری ہیں. الجزائر سے جماعت آئی, مدینہ سے جماعت آئی, کہاں سے, کبھی آئے گی آپ کو بلا لوں گا. ان کے اعمال دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے. 3 دن میں نے دیکھا الجزائر سے جماعت آئی, بھائی پوری رات کھڑے ہوئے ایسے جیسے ستون نہیں, کھمبے کی طرح تہجد میں کھڑے ہوئے, جیسے کوئی پول لا کے زمین میں گاڑ دیا ہو, اتنی لمبی نمازیں. پھر اب لوگ یہاں ان کی دعوتیں کر رہے ہیں. جب جماعتیں کہیں جاتی ہیں, پبلک دعوت دیتی ہے, جماعتیں کہتی ہیں نائس ٹو میٹ یو, ضرور بھائی اللہ کے راستے کا مرغا اگر ہمارے پیٹ میں چلا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے, وہ اکرام میں کھلا رہا ہے. اور نبی کی حدیث بھی ہمیں آ جاتی ہے کہ مسلمان کی دعوت کو مت ٹھکراؤ. ہم لوگ کا تو یہی اسٹائل ہوتا ہے, بھائی وہاں سے کچھ آ گیا وہ بھی کھا لیا, وہاں سے کچھ آ گیا وہ بھی کھا لیا. ان عربوں کو میں نے دیکھا, کیونکہ وہ قربانی بڑی ہے نا, الجزائر سے آئے ہوئے ہیں. کوئی آئے گا الجزائر سے, یہاں سے لوگ نکل کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کہاں آ رہے ہیں, آپ کے ملک میں آ رہے ہیں. تو ان کو ہم نے کیا دیکھا, میں نے دیکھا یار ان کے عمل کو دیکھو. تو دعوت ہے یہاں, لوگوں کو پتا بھی عربوں کی جماعت آئی ہے تو چلو جی دعوت ہے, ایک دعوت قبول نہیں کی انہوں نے. انہوں نے کہا بھائی ہم یہاں گشت کے لیے آئے ہیں, یہاں کام کے لیے آئے ہیں, اگر ہم دعوتیں میں لوگوں کے گھروں میں جانا شروع کر دیں ہمارا ٹائم ضائع ہو. ہمیں کسی نے گشت کے لیے لے کے جانا ہے, دین کی دعوت کے لیے لے کے جانا ہے 100 دفعہ. اب وہاں بھی وہ حدیث سنا سکتے تھے, مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے. بھائی وہ اپنی جگہ ہے حدیث, لیکن وہ نارمل حالات میں. جب آپ کسی مشن کو لے کے چلے ہوئے ہو تو دعوتوں میں سارا ٹائم لگا دو گے تو کھاپے کھا کے توندے نکلیں گی, یہی تو ہوتا ہے. ایک صاحب تھے, قاری صاحب بیچارے نیک آدمی. ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب فلاں بڑا عقیدت مند ہے, میرا بھی آپ کا بھی, میں نیا یہاں امام کے طور پر آیا تو چلے وہاں دعوت میں. میں نے کہا چلو مسلمان کی دعوت قبول کرنا کیا ہے. میں گیا, کھاپا واپا کھا کے آ گیا. 3 دن بعد انہوں نے کہا مفتی صاحب فلاں کے یہاں دعوت ہے. میں نے کہا مسلمان کی دعوت قبول کرنا سنت ہے. ہم گئے, کھاپا کھا کے نکل آئے. 3-4 دن کے بعد مجھے شرم آنے لگی. میں نے کہا یار کبھی اس گھر سے کھا کے نکل رہا ہوتا ہوں, کبھی اس گھر سے, میرا امیج کیا جائے گا دنیا کے سامنے, اور دنیا بولے گی ان کے پاس بہت فالتو ٹائم ہے بھائی. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں مسلمان کی دعوت میں نہیں جاؤں گا. وہ کافر دعوت دے گا تو میں اس میں جاؤں گا, مسلمان کی دعوت میں نہیں آ سکتا, کیونکہ فرض چھوٹ رہے ہیں ہمارے اس سنت کے چکر میں. کوئی کام ہی نہیں ہے, رات کو 12 بجے کھاؤ بھائی. اسی وجہ سے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے پابندی لگا دی, بالکل دعوت بند, ختم, بالکل بند. تو وہ عربوں کی بات کر رہا تھا. اب بتاؤ جو 3 دن ان عربوں کے ساتھ گزارے گا, وہ تو 3 دن اس کا 4 مہینے کے برابر ہوگا کہ نہیں ہوگا. تبھی تبلیغ میں جنہوں نے اکابر کے ساتھ وقت گزارا ہے نا, ان کے بیان میں الگ نور ہے, ان کی عبادتوں میں الگ نور ہے, ان کی دعاؤں میں الگ نور. اور جو ہم جیسے نالائق لوگ جب نکلتے ہیں, جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے, کیا خیال, جیسے گئے تھے بالکل ویسے کے ویسے واپس. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں سروزے کے لیے گیا تو میرے جیسے ہی لوگ تھے اس میں, تو سو رہے ہیں, سوئے جا رہے ہیں. میں حیران ہو گیا کہ میں بھی نالائق ہوں لیکن اتنا نالائق نہیں ہوں. کھانا کھایا پھر سو گئے, پھر اٹھے پھر سو گئے. میں نے کہا یہ کیا. خیر میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا چلو یار برائی سے تو بچے ہوئے ہیں نا, یہ بھی غنیمت ہے کہ ان 3 دنوں میں کوئی فلم نہیں دیکھی, کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا, کوئی بدنظری نہیں کی. نہ جانے سے بہرحال جانا کیا ہے, بہتر ہے, لیکن میں صحبت کی اہمیت بیان کر رہا ہوں. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا, مجھے پتا چلا صفائی کیا ہوتی ہے. ہمارے خاندان بڑا صاف ستھرا ہے الحمدللہ. میری والدہ کے گھر میں بہت صفائی ہوتی تھی, جو بھی مہمان آتے تھے وہ بولتے تھے بھائی بڑے صاف ستھرا ماشاءاللہ, نیٹ کلین. لیکن جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس گئے, کہا بھائی صفائی تو اس کو بولتے ہیں. حضرت نے ایک دن میرے پاؤں کے تلوے دیکھے, اس پہ میل کا نشان تھا. نے فرمایا کہ یہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے صاف کیوں نہیں ہے. میں نیچے سے کون صاف کرے گا, چلنا پھرنا ہوتا ہے. نے فرمایا پاؤں کے جسم کا حصہ نہیں ہے. تو میں نماز بھی پڑھاتا تھا نا, وہ جب سردے میں امام تھا تو سردے میں گیا تو حضرت کی نظر میرے پاؤں پہ پڑی. نے فرمایا آپ امام ہو اور پاؤں آپ کے ایسے ہو رہے ہیں. ایک طالب علم کی ٹوپی رہ گئی حضرت کے گھر میں, گرمیوں کے دن تھے, ظاہر ہے پسینہ وسینہ بھی ہوتا ہے. حضرت اس ٹوپی کو ایسے لے کر آئے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی اس میں بے ہوشی کی دوا پڑی ہوئی ہے. اتنی صفائی, چپل سلیقے سے رکھے ہوتے تھے مدرسے میں, کوئی دائیں بائیں
चप्पल टेढ़ी करने की इजाजत नहीं थी। हालांकि देखने में ये अमल बड़ा मुश्किल लगता है कि यार इतना ऑर्गेनाइज कर दो कि मदरसे के तलबा जब चप्पलें रखे तो वो भी परेड करती हुई चप्पलें हों। आप जामिया रशीद में जाके अब देखो को यानी मस्जिद के कुछ रास्ते हैं, कुछ तो कंट्रोल में नहीं है, वहां तो चप्पलें आड़ी तरशी होती हैं, लेकिन वो हजरत के आसार अभी भी हैं। चप्पलें भी सब तलबा ने लाइन से रखी हुई होती हैं, जूतियां लाइन से रखी हुई होती हैं। तो हमारे हजरत के ये था, ऐसे नहीं चप्पल यूं करके उतारी और आगे, ना ना ना, बहुत सख्त सजा थी, बहुत डांट पड़ती थी इस पे। हजरत का उसूल ये था, जब आओगे चप्पल सब तलबा ऐसे तमीज से रखेंगे, जहां जगह खाली आप वहां तमीज से चप्पल टिकाएं और फिर आप जाएं। ऐसा नहीं था कि आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े चप्पल। एक साहब आए, अच्छा नए नए तलबा अजीब अजीब हमाकतें करते थे, हमें उस पर हंसी आती थी। एक तालिब आया, उसको बलगम आया, वो खाक पड़ के गमले में थूक दिया उसने। हमने कहा ले फांसी का केस है सीधा सीधा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म था हजरत के यहाँ। अब नए नए बच्चों को तो नहीं पता होता ना। हमने कहा क्या, हजरत उसी वक्त उतरे, हजरत ने जब थूक देखा ना वहाँ फौरन बुलाया। मैंने कहा भाई सीधा सीधा फांसी का केस है, क्योंकि इतना बड़ा जुर्म। अच्छा एक गलती क्या होती थी, हमें पता चल जाता था नया आया ये कुछ क्या कर रहे होते। एक तालिब इल्म बेचारे, वो हमारे दोस्त थे, मिसमार निकाली गमले में यूं करके फेंक दी। हमने कहा क्या, उसकी ठीक ठाक क्लास होती थी, फिर ठीक ठाक क्लास। गमला है भाई, ये थूक फेंकने की, या पान कुछ पिचकारी भी फेंक देते थे। हमारे पठान भाई मिसवार खाते हैं, उर्दू स्पीकिंग, पान खाते हैं, किसी ने पान की पिचकारी फेंक दी। हजरत ने जो पान दान था ना, उसका बड़ा गंदा नाम रखा हुआ था। वही जिसमें पान की पिचकारी फेंकने का बर्तन, उसका इतना गंदा नाम रखा हुआ था हजरत ने, अकेले में बताऊंगा मैं। ये यहाँ ना रखा करो, ये दूर ले जाके रखो। कुछ तलबा क्या करते थे, वॉशरूम में गए हैं, लाइट खुली छोड़ के आ गए, हम समझ जाते थे नवा आया ये जुर्म था भाई। आप जब वॉशरूम में गए हो, वापस आए हो, ये कैसे हो गया कि आपने लाइट को ऑफ नहीं किया, एग्जॉस्ट फैन को बंद नहीं किया, या जो ये कैसे हो गया। तो इतनी सफाई सुथराई, उसके बाद हमें लगा भाई सफाई किसको कहते हैं। दांत ऐसे चमकते हुए कभी नहीं देखा हमने हजरत मुफ्ती रहीम साहब के दांत पीले हों या कोई निशान हो उस पे। जब खाना खाया टूथपिक से शीशे के सामने खड़े होकर दांतों की सफाई करते थे। तो इतनी उस वक्त हमें अंदाजा हुआ ये बयानात से हो सकता था, और फिर एक दो दिन नहीं, कंटिन्यू पूरा हफ्ता ये चीज हमें देखने में मिल रही थी, पूरा हफ्ता। तो ठीक है हम अमल में जीरो के जीरो ही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए ना। हजरत को हमने देखा कैसे बात को सुनेंगे, उसको का तज्जिया करेंगे, कभी चीखना चिल्लाना नहीं। मेरे जो अभी मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मैंने 30 साल इनके साथ बहुत करीब गुजारा है। 30 साल में मैंने एक मरतबा भी इनको चीखना तो दूर की बात, ऊंची आवाज से बात करते हुए नहीं देखा। मैं नहीं कह रहा कि नहीं बोले होंगे, मैंने नहीं देखा भाई। हालांकि कैसे कैसे हालात आए होंगे आप देख लो अपने बड़ों को, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को देख लो, कितनी मुखालफत है। अभी जो गवर्नर की थोड़ी तारीफ कर दी उन्होंने, कितनी लोगों ने मुखालफत की है। क्या मैं और आप होते हम बर्दाश्त कर लेते? क्या हो गया भाई, गवर्नर को हजरत उमर थोड़ी कहा है। एक चीज में तशबीह दे दी कि जैसे हजरत उमर रातों को उठा करते थे, वो हौसला अफजाई के लिए। जब हुक्मरानों की हौसला अफजाई होती है किसी भी खूबी में, तो उनको हौसला मिलता है, वो उलमा के करीब होते हैं। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि इसमें कोई खराबी नहीं है। कितनी मुखालफत, दरबारी मुल्ला, फलाना मुल्ला, डिमकाना, लेकिन कोई एक देखा आपने कोई उन्होंने जवाब दिया हो, कोई एक लफ्ज कहा हो। किसी का उनसे नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, इसमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो नेक लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? तहम्मुल, जो मेरे अंदर भी नहीं है और आप में भी नहीं होगी, बहुत सौ में होगी हो सकता है। तो ये सोहबत से आती है ये चीज़। ये ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई ये किताबों से आप तहम्मुल पे पूरा लेक्चर सुन लें या किताब पढ़ लें आ जाए ना, फायदा होता है उससे, लेकिन ये सब चीज़ें सोहबत से आती हैं। तो कहाँ से कहाँ बात, टाइम कितना हो गया? अच्छा 8 मिनट रहेगा, तो बयान को खत्म करना चाहिए, इसका तहम्मुल से काम लेना चाहिए। तो मैं कहाँ से बयान लेके चला था, कहाँ चले गए हम? हाँ, तो वो खानदानी सिफात पे ये बयान शुरू, यहाँ सबब का सबब भी नहीं है, असल जो आयत लेके चला था, इल्लल मुसल्लीन। अल्लाह ने कहा कि अहले ईमान जो है उनमें बर्दाश्त होती है, तो ताल्लुक में अल्लाह होता है। तो ये बर्दाश्त से बात चल रही थी कि ये बर्दाश्त भी खानदानी होती है। जिन घरों में मियाँ बीवी लड़ते नहीं है, तमीज़ से आप जनाब से बात करते हैं, तो बच्चे भी पैदा होते ही क्या शुरू कर देते हैं? आदाब। हमारे एक दोस्त बड़ा बदमाश टाइप का है, तो मुझे कह रहा है मेरे बच्चे की विलादत होने वाली है। मैंने कहा तुम्हारे बच्चा पैदा होगा, पैदा होते ही पूछो बताओ देना शुरू कर देगा, पैदा होते ही। तो ये जो है घर का माहौल ऐसे बनता है, तमीज़ से बात होगी तो घर में बच्चे भी क्या कर रहे होते हैं? तमीज़। घर में तमीज़ ही नहीं है तो फिर बच्चे भी क्या होंगे? बदतमीज़। आखिरी बात करके बस बयान को ख़त्म करता हूँ मैं। बाज़ माएँ अपने बच्चों को तमीज़ सिखाने के लिए बहुत डांटती हैं, तो समझो बच्चों में तमीज़ के अलावा सब कुछ आएगा, क्योंकि डांट के तो तमीज़ सिखाई नहीं जा सकती। जब आप डांट रही हो, चीख रही हो, तो चीखना सिखा रही हो आप उसको। मिसाल के तौर पर मैं किसी को कहूँ आहिस्ता आवाज़ से बात किया करो, तो कहेगा खुद फिर क्यों नहीं कर रहे आहिस्ता आवाज़ से बात? क्या ख्याल है भाई? बच्चा एडॉप्ट करता है आपके स्टाइल को, नसीहतों को एडॉप्ट नहीं करता वो स्टाइल को, कि नसीहत का स्टाइल क्या है। अब माँ यही कर रही होती है, चुप कर जाओ, ऐसे डांट रही है, मार रही है। भाई मारोगी तो उसका हाथ भी चलेगा, बच्चा मारना सीखेगा, डांटोगी तो बच्चा चीखना सीखेगा। इसका हल ये नहीं है कि इसका हल अपने ऊपर कंट्रोल करो। कितने केसेस आते हैं ना माओ बच्चों के, बच्चा यूं नहीं कर रहा, बच्चा यूं नहीं कर रहा। वही है जैसे डॉक्टर ने गोली दे दी थी कि आप सो जाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे मौके में हमें यही ख्याल आता है कि बच्चे को ठीक करने की जरूरत नहीं है, बच्चे की अब्बा या अम्मा को ठीक करने की जरूरत है। आप ठीक हो जाए तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा। अब ये ठीक होना मुमकिन नहीं है जब तक तहम्मुल ना हो। बच्चा चीख रहा है, चीखने दो यार, क्या हो गया, एंजॉय करो। क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो, क्यों एकदम पागल हो रहे हो? बच्चा है वो तो चीखेगा भी, छीना झपटी भी करेगा। बच्चा है ना, कोई डाकू थोड़ी कोई चीज छीन के भाग रहा है आपसे। तो आप में बर्दाश्त है नहीं, टेंशन किसको देके रखी हुई है?
بعض مائیں, سب مائیں نہیں کہہ رہا بھائی, ماں تو سے اچھا رشتہ تو کوئی ہوتا نہیں, اپنی بیٹیوں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے ڈانٹ ڈانٹ کے, تانے دے دے کے. ان کو پتہ نہیں بیٹیوں سے کوئی بوجھ ہو جاتا ہے. بعض باپ اپنے بیٹوں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں, ان کو بیٹے سے کوئی بوجھ ہو گیا ہر وقت ٹارچر کر کر کے. تو ایسے باپوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ بھائی بیٹے کو ٹھیک کرنے کے بجائے کس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ ابا کو. ابا ٹھیک ہوں گے تو بچہ خود ہی ٹھیک ہو. بچے کو بھی تمیز سے بھی بات کی جائے, بیٹا آئیے بیٹھیے. تو بچہ تو بھائی ماں باپ کے دین پر ہے یار. تو آپ تمیز سے ہیں تو بچہ آٹومیٹکلی تمیزدار ہوگا, اور آپ ہر وقت چڑھا پڑا گالیاں, تو بچہ پھر کیا سیکھتا ہے؟ بعض دیکھو نا گھروں میں بچے گالیاں ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں, وجہ اس کی ہوتی ہے کہیں اور سے نہیں, وہ کہاں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ابا اماں سے. بھائی یہ سوال پوچھا ہے, ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں لڑکیاں ایک مرد کو پارلر میں ناخن, ہاتھ اور پیر کی ایڑیاں صاف کر رہی ہیں. ایک مرد کے ناخن, ہاتھ اور پیر کی ایڑیاں صاف کر رہی ہیں. اس ویڈیو میں لوگ بڑے تبصرے کر رہے ہیں کہ فیمنزم عورتوں کو کس حد تک لے آیا ہے, خواتین کی اس تذلیل کا اسلام نے کیا حل دیا ہے. ابھی بیان ہوا نا پورا خاندانی غیر خاندانی. جو مرد خاندانی ہوتا ہے نا, ذرا سی بھی اس میں غیرت ہو, اس کو خواتین سے, جو غیر خواتین ہے, غیر محرم ہے, ان سے اپنی باڈی کو ٹچ کرتے ہوئے ویسی گھن آ رہی ہوتی ہے کہ میں لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. بچپن میں شادی میں ایسا ہوتا تھا, لڑکیاں الگ ہوتی تھی, لڑکے الگ. اب تو وہ بھی غیرت ختم, مکس گیدرنگ ہو گئی ہے, بڑا ایک بےغیرتی کا ماحول ہوتا ہے. تو اگر کوئی لڑکا یہاں والے ڈپارٹمنٹ سے کھسک کے ادھر چلا جاتا تھا نا بچہ, تو ہم اس کو اتنے تانے دیتے تھے, لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. یہ جو پرانے لوگ ہیں ان سے یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا. برا لگتا ہے کہ تو لڑکیوں میں کیا کر رہا ہے. آدمی کو خود شرم آتی ہے, لیکن آدمی ہو پاجامہ نہ ہو کیا وہ آدمی. تو یہ غیرت ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی لیبارٹری میں, یہ لفظ بھی لیبارٹری اردو میں ہے, انگلش میں کچھ اور تلفظ ہے اس کا, تو کوئی لیب میں جو ہے اس کا کوئی ٹیسٹ ہو سکے. یہ محسوس کرنے کی چیز ہے, جب ہوتی ہے تو محسوس ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہیں. لڑکیاں لڑکوں کو تیار کر رہی ہیں بیوٹی پارلر میں, لڑکے لڑکیوں کو تیار کر رہے ہیں. تو غیرت ختم ہو جائے. ففعل ما شئت, پھر جو چاہے کرو. آدمی آدمیوں میں اچھا لگتا ہے میرے بھائی, مرد زنانے میں اچھا نہیں لگتا, لڑکیوں میں بیٹھا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا. میں تو ٹی وی پروگرام میں کبھی کسی خاتون کے سامنے نہیں بیٹھتا, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ہاں آن لائن اگر ہو پروگرام تو ایک الگ بات ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی کوئی خاتون اینکر ہو, شاید ایک دفعہ کہیں مجھے زبردستی لے جا کے, مجھے پتہ نہیں تھا پہلے, لیکن میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ بھائی میں کیوں, مجھے بندہ بٹھاؤ یار میرے سامنے. خاتون اینکر بیٹھی ہوئی ہے, دوپٹہ بھی نہیں ہے, یا تو پورا پراپر ڈریس میں ہو, تو بھی ہم کیوں بیٹھے بھائی. کوئی بندہ نہیں ملا تمہیں ہمارے سامنے بٹھانے کے لیے, تو یہ ایک اچھا امیج نہیں جاتا لوگوں کے سامنے, بشرطے کہ لوگوں میں بھی غیرت ہو. تو بات ساری غیرت پہ شروع ہوتی ہے, غیرت پہ ختم. ہاں کہیں مجبوری ہو, مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. کہیں خواتین ہی میں بیان کرنا ہے, لبرل خواتین ہیں, لبرل انٹیاں ہیں, تو انہی میں جا کے بات کرنی ہے, تو لوگ کہتے ہیں پھر بے پردہ خواتین میں آپ نے بیان کیوں کیا. بھائی بیان ہی یہ کیا تاکہ دین کے قریب آئے نا. شراب خانے میں شراب پر بیان کرنے کے لیے جانا تو جائز ہے نا, تو اسی طرح بے پردہ خواتین میں ان کو دین کی تبلیغ کے لیے جانا جائز ہے. تو لیکن یہ تو دین کی کوئی تبلیغ نہیں ہے نا, یہ آپ کیا کر رہے ہو. یہ کام تو آدمیوں سے بھی ہو سکتے ہیں, اور پتہ نہیں ان لوگوں کی بیگمات نہیں ہوتی. عورت کو تو خود غیرت آتی ہے, میرا میاں کیوں خواتین سے پاؤں دبا رہا ہے. ان میرڈ ہوتے ہیں زیادہ تر, میرا خیال ہے یہ اتنے براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ بیگم بھی دبا لیں کسی مرد سے. تو وہ کہتے ہیں ہم دل کیا ہے ہمارے صاف, دل ہمارے کیا ہے بھائی صاف. یہ مولویوں کیا ہے چھچور پنا, بیگم ادھر آنکھ مٹکا ہو گیا تو اس کو غصہ آ رہا ہے, اور جو ہے یہ ادھر ہمارا کسی خاتون سے آنکھ مٹکا ہو گیا تو ان کی بیگم کو غصہ آ رہا ہے. میں اگر یہ حرکت کروں نا, انشاءاللہ میں کروں گا نہیں, تو میرے تو طبیعت سے دھنائی گھر میں ہو جائے گی میری, اور ہونی بھی چاہیے. بھائی تو کیا کر رہا ہے. تو پتہ نہیں ان کی بیگمات میں غیرت نہیں ہوتی, ان کے میاں بیٹھے ہوئے ہیں عورتوں سے پاؤں دبا رہے ہیں, بیگم کو غصہ نہیں آ رہا, یا بیگم کے پاؤں مرد دبا رہے ہیں تو شوہر کو غصہ نہیں آ رہا. اتنے براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہی حشر ہوگا جو انگریزوں کا ہو گیا. اچھا یہ کہتے ہیں کیا حشر ہو گیا انگریزوں کا, ٹھیک تو ہیں, کیا حشر ہو گیا, ٹھیک تو ہیں. ابے تمہیں حشر نشر کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ نے کسی کو کہا کہ یہ میڈیسن مت کھانا, یا یہ چرس مت پینا, یا ہیروئن مت لینا, اس کا نقصان ہے. اس نے ہیروئن لی, اس کو تو مزہ آیا, کہہ رہے کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, آپ خامخواہ ڈرا رہے تھے. اس کے بعد اس کی جسم سے گوشت ختم ہونا شروع ہو گیا. آپ نے کہا دیکھا نقصان, اس نے کہا کیا ہو گیا, ہڈیاں تو ہے نا, گوشت ختم ہو گیا نا, کیا ہو گیا. اس کے بعد وہ مر گیا. آپ نے اس کے دوستوں سے کہا دیکھو مر گیا, اس نے کہا کیا ہو گیا, سب تو مرتے ہیں. تو جب فرض ہی کر لیا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا, ان بیچاروں کا کی سوسائٹی خراب ہو گئی. ابا اماں اولڈ ہاؤس میں جا رہے ہیں, فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. ایک مرد شادی کرتا ہے 50 سال میں جا کے, جب 20-25 عورتیں, تو کم بتا رہا ہوں میں, پوری رپورٹ تو نہیں رکھتا نا میں, ان کی ساری زندگی زنا کرتا رہتا ہے وہ, ان کی عورتیں بھی زنا کرتی رہتی ہیں. ولد الزنا, بچوں کی بھرمار ہو گئی. ہمارا لبرل طبقہ کہتے ہیں تو کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, چاند پہ تو پہنچ گئے نا, کیا خیال ہے, ترقی تو ہے, روڈ تو صاف ہے نا. یہ تو نہیں ہے پوں 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 ٹریفک کی پاں 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 بجا کے دوسروں کو ٹینشن دے رہا ہے. یہ ہمارے لبرل لوگوں کے پاس جواب ہوتا ہے ان باتوں کا. یہ تو نہیں ہے نا کہ گٹر کے ڈھکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے اس کی پرسنل لائف ہے, وہ کتنے مردوں سے اس کی سلام دعا ہے, کتنے مردوں سے, بچے کا پتہ نہیں چل رہا, وسیم بھائی کا بچہ ہے, ستار بھائی کا ہے, غفار بھائی کا, نہیں پتہ چل رہا. گٹر کے ڈھکن تو ہے نا, پولوشن تو نہیں ہے نا, اخلاق تو ہے نا. تو بھائی تمہارے اندر جب پرلے درجے کا تم بغیرت بن جاؤ تو تمہیں سمجھانا اب ہمارے بس میں نہیں ہے. پھر میں نہیں سمجھا سکتا مسئلہ. تو یہی ہے کہ کیا ہو گیا.
شراب سے اسلام نے روکا. شراب پی کے انسان بہکتا ہے, دائیں باتیں کرتا ہے, تو شرابی کو بولو تو کہہ دو کیا ہو گیا, تو اگر دماغ میرا بہک گیا اور سکون مل گیا تو کیا ہو گیا. تو اس کا تو پھر کوئی حل ہی نہیں ہے بھائی, کوئی حل ہی نہیں ہے. بےغیرتی کا تو پھر کوئی علاج دنیا میں ہے ہی نہیں. تو ابا اماں اولڈ ہاؤس میں جمع, ایک صاحب کو میں نے کہا یار کتنی بےغیرتی ہے, باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, تو کیا ہو گیا, وہ اولڈ ہاؤس میں خوش ہے. ایک صاحب مجھے کہا کیا ہو گیا بھائی, اولڈ ہاؤس بھی تو آج جا کے دیکھو, ایسے خاندانی ہے, بحریہ ٹاؤن کو بھول جاؤ گے تم. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن چلو بحریہ ٹاؤن جیسے بھی ہوں, تو اماں بھی اولڈ ہاؤس میں, ابا بھی اولڈ ہاؤس میں, تو لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا بھائی اس میں کیا ہے, وہ خوش ہے وہاں پہ. بھائی خوش اس لیے کہ کلچر بن گیا نا, بےغیرتی کلچر بن گیا ہے. ان کو پتا ہے ہم نے بھی اپنے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا تھا, تو ہمارے بچوں نے کرا دیا تو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بھائی جب وہ ایک یاد ہے نا, ابھی چھوڑو, ابھی زیادہ باتیں کروں گا پھر لوگ غصہ ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آپ لڑکیوں سے پاؤں کی مالش کراؤ, لبرل لوگ کرائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کے دفتر میں بےغیرتوں میں نام لکھا جائے گا. آپ دلہنیں تیار کرو مرد ہو کے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ خود ہی چھکے بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں, حقیقت ہے یہ. مجھے ایک بندے نے بتایا, وہ بیچارہ دلہنیں تیار کرتا تھا تو چھکا ہو گیا تھا. وہ خود اس نے مجھے بتایا, لڑکیوں کو نا ہر وقت وہ تیار کرتا تھا. کسی ٹیلی ویژن کے کسی چینل میں اس کی جاب تھی, اس کا کام تھا ایکٹریسز کو تیار کرنا. تو مجھے کہیں ٹاکرا ہو گیا, میں نے دیکھا یہ تو عجیب سا ہی اسٹائل بن گیا بیچارے کا نا, ہائی اللہ ہوئی اللہ والا سا ہو گیا ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ایسا تھا نہیں, لڑکیوں کے میک اپ کر کے میں ہائی اللہ ہوئی اللہ ہی سے تھوڑا سا شی کی طرف ٹرانسفر ہو گیا. تو بندہ بندوں میں بیٹھتا ہوا اچھا لگتا ہے, اس میں آدمی پن آتا ہے. لڑکیاں لڑکیوں میں اچھی لگتی ہیں, ان میں عورت پن آتا ہے. جو اللہ نے بنایا وہ اسی میں رہو, تو ادھر کو آؤ گے تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے, یا تو پورے ادھر کے ہو جاتے ہیں نا, تو بھی چلو غنیمت تھی. اب وہ جو لڑکیوں کو بیوٹی پارلر میں تیار کر رہا تھا پورا لڑکی بن جاتا, تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, قدرت اس کو کھسکا کے وہاں لے جاتی پورا. لیکن وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. اسی وجہ سے جو بچے لڑکیوں میں کھیلتے ہیں ان میں زنانہ پن آ جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے لڑکوں کو لڑکوں میں کھیلنے دو. اب جن لڑکوں کی بہنیں ہوتی ہیں, بھائی نہیں ہوتے, اور لڑکوں میں کھیلنے بھی نہیں مائیں ان کو دیتی ہیں, وہ لڑکیوں میں رہ کے ان میں کیا آ جاتا ہے, زنانہ پن آ جاتا ہے. میرے پاس ایک بیچارہ وہ لڑکا تھا, وہ رو رہا تھا ایک دفعہ, مجھے اس نے پوری کہانی سنائی, رو پڑا. وہ کہتا ہے آپ یہ لوگوں کو بتاؤ میرے ساتھ کیا ہوا. اسی مسجد میں تبلیغ جماعت میں آیا تھا وہ, اس نے پھر اپنی پوری کہانی سنائی. اس نے بتایا میری بہنیں اور کزنیں تھیں, میل کزن بھی نہیں تھا اور بھائی بھی نہیں تھا. تو میں لڑکیوں میں رہ کے نا, وہی بہنیں جب میک اپ لگاتی تو میں بھی میک اپ لگاتا, وہ چوڑیاں پہنتی میں بھی چوڑیاں پہنتا. میرے ماں باپ مجھے ٹوکتے نہیں تھے اس پہ. ماں باپ بھی آج کل اتنے براڈ مائنڈیڈ بنے ہوئے ہیں, جو مرضی کرتے رہو, کچھ سمجھاتے ہی نہیں ہے. کہہ رہے میرے ماں باپ یہ سوچ کے بچہ ہے, تو وہی بہنوں والے کام, بہنیں عید پہ مہندی لگا رہی ہیں, شادی میں جانے کے لیے چوڑیاں, میں نے بھی لپسٹک, میں نے بھی. کہہ رہے ہوتے میری نفسیات کیا ہو گئی, چینج. تو جب بلوغت کے قریب پہنچا نا, تو اس میں وہی چیزیں زنانہ پن آ گیا. جب زنانہ پن آیا اس کے اندر, تو یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں نا, حالانکہ تھا یہ مرد, میڈیکلی مکمل مرد تھا, یہ مینٹلی کیا ہو گیا, عورت کی طرف مائل ہو گیا اس کا دماغ. تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں نا, ان لوگوں نے رابطہ کیا, تو یہ مجھے لے گئے, جو ہے نا ناچ گانا سکھانے کے لیے پیسے اتنے دیتے تھے, میری عادتیں بگڑنے لگی. خیر ماں باپ نے پکڑا اور پھر جو ہے نا کہتے ہیں مجھے مدرسے میں ڈال دیا تاکہ میں قرآن سیکھوں. کہہ رہے میں نے پھر نیک بن گیا, قرآن حفظ کرنا شروع کیا. تو ایک دن کیا ہوا, کہہ رہا مجھے گانے بجانے کی عادت پڑی ہوئی تھی. بعض قاری بڑے, میں نہیں کہہ رہا سارے قاری ایسے ہوتے ہیں, لیکن بعض قاری بڑے جلاد ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. اس لیے اپنے بچوں کو کہیں بھی بھیجو تو نگرانی لازمی کرو. صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کے کہ یہ کہنا کہ یہ جی نیک آدمی ہے. تو کہہ رہا ہے اس قاری صاحب نے کیا کیا, ایک دفعہ میں گنگنا رہا تھا, پرانے گانے تھے وہ سنے ہوئے تھے, اس نے زبان سے گنگنانے لگا, تو بچے نے جا کے قاری صاحب کو شکایت لگی, یہ قاری صاحب یہ گانا گا رہا ہے. کہتے قاری صاحب نے جو مجھے مارا ہے, ایسے درندوں کی طرح پیٹا ہے نا, اتنا مارا کہ تھک گئے مار مار کے. بعض قاری کرتے ہیں یہ کام. ابھی میں تو کہتا ہوں ہر جگہ جہاں بچے پڑھ رہے ہیں کیمرے لگے ہونے چاہیے, اور یہ اصول ہونا چاہیے کسی ٹیچر کو, چاہے وہ اسکول کا ہو, چاہے وہ مدرسے کا ہو, چاہے وہ قاری صاحب ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, کوئی بھی ہو, بچے کو پڑھائی کے دوران ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. نہ پیار کرو نہ مارو ان کو. ہمارے دارالفتاء والارشاد میں ماشاءاللہ سارے قاری نیک پرہیزگار, حضرت کے صحبت یافتہ, لیکن ہم چونکہ 18 سال کے ہو چکے تھے, تو حضرت کا اصول یہ تھا کہ جو بھی بڑی عمر کے بچے ہیں, یعنی 17-18 سال سے اوپر کے ہو چکے ہیں, کسی بچے کے ساتھ بیٹھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. تو بس زیادہ مصافحہ سلام, بس اتنی سختی تھی. حالانکہ کوئی برائی کا ماحول نہیں تھا, لیکن بھائی یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ بچوں سے آپ فری ہو رہے ہو.